چاہیے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ اس کی تاریخ اور انقلابات کی کہانی سے بالکل پہلا اس کی جاری نظر آ رہے ہیں، جبکہ بچہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تاریخ ہند میں 2 دن یعنی 26 جنوری اور 15 اگست کو یادگاری اور تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ 15 اگست 1947 مطابق 28 رمضان المبارک 1366 ہجری بروز جمعہ کو، اس لیے کہ برسوں کی انگنت اور لابعداد جان کی قربانیوں کے بعد جب تک کہ گورے من کے کالے انگریزوں کی آہنی اور خونی پنجوں سے آزادی کی بہار نصیب ہوئی تھی، 26 جنوری 1950 بروز جمعرات کو اپنا ملکی قانون عمل میں آیا تھا۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی تاریخ یعنی 15 اگست کی ایک روشن یادگار ہے، جسے منانے کے لیے ہم تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور وطن کے آبرو پر قربان ہونے والے شہیدوں کی روح کو خراج اور عقیدت اور سلامی پیش کریں۔ مولوی صاحب، میرا موضوع گفتگو ہے جس کی بنا پر تاریخی معلومات نہیں کے برابر ہے، لیکن دلچسپی ضرور ہے، اسی لیے آج میں خدمت ہوا ہوں تاکہ آپ سے معلوم کروں کہ کتنی قربانیوں کے بعد آزادی کا سورج دیکھنے کو ملا اور غلامی کی زندگی سے اہل وطن کو کیسے نجات حاصل ہوئی۔ تو سنو، آج ہندوستان کی سالگرہ یعنی 15 اگست ہے۔ ملک عزیز نے آزادی کی عمر کی 79 بہاریں دیکھ لی ہیں، اور یہ سب اسی روشن دن کی یادگار ہے جس دن 150 سالہ قربانیوں کے بعد انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو نجات ملی تھی اور محبوب وطن پر آزادی کا سورج چمکا تھا، جو کہ آج بھی اپنے اسلاف اور مجاہدین آزادی کی روایات کو یادگار کے طور پر منایا اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم، یہی سوال ایک زمانے سے ہمیں کینسر کی طرح پریشان کر رہا اور دماغ کی طرح اندر سے چاٹ رہا تھا، چونکہ تاریخ کے ساتھ تھوڑی سی دلچسپی اور لگاؤ ہے، اور پھر ہمارا یہ پیارا ملک جو صدیوں سے غلامی کی آئینی پنجوں میں جکڑا ہوا تھا، ہر ہندوستانی باشندے کا خون انگریزوں کی پانی سے بھی سستا بلکہ بے قیمت ہو گیا تھا، اور جب محب وطن کو خون سے رنگارنگ ہو کر اس ملک کو آزادی کی دولت ملی تو کیا مولانا صاحب مسلمانوں نے بھی کوئی ایسا روشن کردار پیش کیا ہے جس کو تاریخ کے سنہرے اوراق میں تھوڑی سی بھی جگہ نصیب ہو سکے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس ملک کی حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہند نے جنگ آزادی میں بنیادی جنگ سے لے کر صبح آزادی تک ہر ایک موڑ پر امتیازی کردار ادا کیا ہے۔ چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، گلوں کی بات کیا خاروں کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا، اور اس انگریزوں کا اس ملک سے بوریا بستر سمیٹ کر اور گول کروانے کے بعد سکون و چین کی سانس لینا گوارا کیا۔ ہم نے ہر گوشے ملک پر اپنا خون نچھاور کر کے آزادی حاصل کی ہے، جس کی ایک ہلکی سی جھلک شاملی میدان میں چل کر دیکھی جا سکتی ہے کہ جنگ آزادی لڑنے اور وطن عزیز کے گلے سے غلامی کا طوق اتارنے کے خاطر اس میدان کارزار کے اندر صرف 2 لاکھ مسلمان موجود تھے، اور ان میں بھی 51,000 علماء کرام شامل تھے۔ آزادی کی لازوال اور بیش قیمت دولت ہمیں ہندوستان میں دان کی بنیاد پر نہیں بلکہ بلیدان کی بنیاد پر ملی ہے۔ آخر اس حصول آزادی کا ولولہ اور جوش مسلمانوں کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ اس کا سبب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بنا جو انہوں نے اپنی دوربین آنکھوں سے دیکھنے کے بعد 1803 میں جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اس فتویٰ کے جاری ہونے کی دیری تھی کہ انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، ان کے سبھی خواب اور تمناؤں پر یہ فتویٰ برف بے اما بن کر گر پڑا، اور ان کا بنایا ہوا خیال تاج محل کا نقشہ دم بھر میں زمین میں بھوس ہو گیا، اور ان کی ساری یقین اور تمنائیں ہندوستان کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ تو پھر کیوں حکومت ہند مسلمانوں کی ان قربانیوں کو دفنا کر ان کے جائز حقوق کو بھی فراموش کر رہی ہے؟ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب آزادی کا پروانہ ملا تو مہمانان وطن اور دیش کے قانون کو ترتیب دینے والے روشن دماغ دانشوروں اور مفکروں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا اور اہتمام کیا تھا کہ ہندوستان کے ایک سیکولر ملک ہونے کی بنیاد پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو، سب کو برابر کا درجہ ملے اور سبھی کو مذہبی آزادی نصیب ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان قوم کو بس کیکڑے کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی لگے رہے۔ ہمارے آپسی اختلاف
اختلافات کی وجہ سے ہندوستان میں ان فرقہ پرست دھوتی فرشاد کا قبضہ ہو گیا جن کا آزادی کے جنگ میں دور دور تک کسی طرح کوئی پتہ نہیں تھا، جس طرح گدھے کے سینگ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھنے کو کسی طرح اور کسی بھی حال میں تیار نہیں ہے۔ اگر ہماری غفلت کا یہی سلسلہ چلتا رہا اور ہم خواب خرگوش میں اسی طرح برباد ہو کر پڑے رہے تو پھر وہ دن دور نہیں جب ہمیں شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مقاصد کی تکمیل میں بھرپور مدد کر کے وطن عزیز کو بگاڑ و فساد کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ ملک کی سالمیت کو ہر چہار جانب سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہر کوئی ہمیں آنکھیں دکھانے کو اپنا ذاتی بلکہ پیدائشی حق سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے کل بھی آزادی وطن کی خاطر پھانسی کے پھندے کو چوم کر نئی نویلی دلہن کی طرح اس کا پرجوش استقبال کیا اور گلے سے لگایا تھا، اور آج بھی قانون و انصاف اور جمہوریت کی بقا اور اس کی مانگ کے سندور کی حفاظت کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک قوم میں بالکل تیار کھڑے ہیں۔ ہم کسی قیمت پر بھی قانون میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا صاحب، آپ نے تو آگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیا۔ خیر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی کم نہیں بلکہ بہت ہے۔ عقل مندوں کے لیے تو بس اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ اگر صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ بہرحال آپ کی لچے دار باتوں اور دل سکن تقریروں سے ہماری معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہماری وقت کی دنیا میں الغازی نہیں ملتی۔ اگر مل جائے تو